الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے
ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و ولی، غنی و علی، ثنا کی زباں تمہارے لیے۔ عطائے عرب، جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے۔ نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، میں پہلے بھی بیمار تھا اور اب 15 دن ہو گئے پھر مزید بیمار ہوں۔ میں نے آج جمعہ بھی نہیں پڑھایا، لیکن ڈاکٹر صاحب کو پہلے بھی میں نہیں آیا ایک پروگرام پر، تو میں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، میں نے کوئی تقریر واعظ نہیں کیا۔ تو آپ حضرات کی ڈاکٹر صاحب حضور کے غلام ہیں، تو اقبال کہندہ دل و محبوب حجازی بستیں، زی جہت بیک دیگر پیوستیں۔ اقبال کہندہ دنیا تے تعلق دے کوئی راہ ہے، حضور دی غلامی ہے۔ تو اس غلامی دی وجہ تو میں آ گیا، ورنہ میری طبیعت بالکل، ایک وقت میں فون بند کر کے میں کہ رضائی منہ پا لیا، میں کہ لو جی ہوں جائی ہی نہیں۔ پھر میں کیا، لوگوں نے ساڑی قوم ویسے تو بڑی سیانی ہے، ساڑھے بارے بڑی تاثرات غلط رکھ دی، انہاں مڑ کے کہنا ہے ڈاکٹر صاحب نوں کہ جناب مولوی صاحب نوں کدھر ادھروں پیسے زیادہ لب گئے ہونے، تو ہنسنا نہیں۔ جب حضور کے بارے میں فلم بن جائے نا، اس کے بعد قوم ہنس نہیں سکتی، رو سکتی ہے، رونے کی باتیں کرے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ویسے میں بات کر رہا ہوں، جو فلم بن گئی نا تو اس کے بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی اس کے بارے میں پورے عالم اسلام میں کوئی بات نہیں ہے، تو زندہ رہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، ہم تو بے شرمی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جتنے دن رہنا ہے یہ تو حضور کی وجہ ہے کہ زمین نہیں برباد ہوئی، لوگوں کے چہرے نہیں بدلے، ہاں ورنہ کوئی مطلب ہے صالح علیہ السلام کی اٹھنے کی بے ادبی ہو تو رب عذاب نازل کر دے، تو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جان ہے، حضور کی وجہ سے ساری کائنات کھڑی ہے، یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے۔ تو اس واسطے میں حاضر ہو گیا ہوں کہ میں آپ سے جلدی اجازت بھی چاہوں گا، تو بیماری کی وجہ سے بھی اور اپنی جو ہے وہ مصروفیات کی وجہ سے بھی میں کوئی زیادہ، ڈاکٹر صاحب سے ایک ہمارا قلبی تعلق ہے صرف حضور کی غلامی والا، بس اور کوئی نہیں۔ میں چیف جسٹس ہائی کورٹ جڑا حاضر سروس سی نا، میں وہ بھی سلام نہیں لیا ایک موقع تے، جان بوجھ کے اگے ودیا تو میں سلام نہیں لیا خواجہ شریف نال، میں ایک جنازہ پڑھان گیا اس واسطے کہ انہیں حضور دے غلام کی ضمانت نہیں سی لئی، اور دادا صاحب دے عرس دے موقع تے اس دفعہ انہیں میرے نال پھر کوشش کی، میں وہ ہن تو ریٹائر ہے نا، ہن تو لینا نہ لینا برابر ہے، تو اس دفعہ بھی میں وہ سلام نہیں لیا، میں کرسی اگے لے گیا، میں کوئی سلام نہیں لینا، وہ ناراض ہو کے میری انہیں تقریر بھی نہ سنی اٹھ گیا۔ ساڑھا اتنے تک مطلب ہے دوسرا حضور دی غلامی دی نسبت نا، پرویز مشرف دے دور میں 2 باری جیل رہ کے آیا اسی حضور دی غلامی دی وجہ۔ میں پاسپورٹ بنوان گیا تو میں نے کہنے پگڑی لا فوٹو تصویر بنانی، میں کہا کیوں؟ کہنے لگے جی دینا تصویر صحیح نہیں آتی، میں کہا وزیر اعظم ہندوستان دا سکھ ہوئے پگڑی بن کے پوری دنیا تے پھرے، وہی تصویر آندی تے حضور دے غلامہ دی صحیح نہیں آتی، میں کہا میرا جرم ہے کہ میں حضور دا کلمہ پڑھیا، ورنہ اور سکھ میں کہ سارے پاکستان نے جاندے نہ تھے، تو انہوں نے تو تسی کد نہیں چیک کیتا بھئی تیری پگڑی والی تصویر ہے، یہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اس واسطے میں تھوڑے نال درد بھریاں 2-4 گلاں کرنیاں،
مینوں ہسانا بھی نہیں آتا تے رلانا بھی نہیں آتا. بس اقبال کہندا ز فرق تاب قدم ہر کجا می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ہی جاست. اقبال کہندا جدوں میں رسول اللہ دی سیرت تے صورت پڑھی سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک تے میرے دل نے گواہی دتی دل لانے تے ایتھے لا. بس لوح بھی تو قلم بھی تو تے اے تے میں شعراں دی وضاحت اے شعراں دی وضاحت تے مجید نظامی نو بھی نہیں آندی. ہاں جی چیف جسٹس سپریم کورٹ والے نو بھی نہیں آتی اقبال دے شعراں دی. اقبال تو خالی چین و عرب ہمارا پڑھتے ہیں نا. میں کہا اقبال سمجھنا ہے تو اقبال والا ذہن پیدا کرو, حضور دی غلامی پیدا کرو. اقبال کا اقبال حج تے نہیں گیا, تو انہوں پتہ ہے حج تے نہیں گیا, قیامت والے دن بھی حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا, اتنا شرمندہ ہے اقبال رسول اللہ کو. لیکن اقبال نے کیا کہ میں نو مدینہ پاک پہنچان دا ایک طریقہ ہے, ایس حد تک حضور نال دا پیار ہے. کہندا ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے ہے اقبال, اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. اقبال کہندا میں حضور کے سامنے نہیں جانا چاہتا, ہاں میں مدینہ پاک پہنچان دا ایک طریقہ ہے, میں مر جاواں, میرا جسم گل جائے, مٹی ہو جائے, پھر ہندوستان جو ایک آندھی چلے, میری وہ مٹی چک کے اس راہ تے سٹ دے وے جڑی راہ مدینے جاندی, پھر اتھوں حاجی گزرن انہاں دے پیراں نال لگ کے میری مٹی مدینے جا سکے. اقبال کہندا اور میرا کوئی طریقہ نہیں مدینہ پاک پہنچن. اس اقبال نو مننے جڑا اے اقبال ہے, کہندا اور میرا طریقہ ہی کوئی نہیں اقبال نو پہنچان دا. اللہ بھی تو قلم بھی تو. جڑے کہندے نے حضور غیب نہیں جانتے, میں آکھو داڑھی منڈیاں گل سمجھ آ گئی, داڑھی والے نو نہیں آئی. ممبر اسے نبی دے ممبر تے بیندے ہو تے کہندے ہو بکواس کرنے ہو, نبی کو فلاں چیز کا علم نہیں ہے. میں کہا اقبال کہندا اللہ بھی تو قلم بھی تو. لوح محفوظ تھی سارا کچھ لکھیا نا. اقبال کہندا اللہ بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں. کوئی ایم اے بھی پڑھے ہوئے نا تو میں نے اتنے اٹھ کے اس اگلے شعر کا ترجمہ دسے. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. کیوں جی غلامہ تے تھکدا بھی کوئی نہیں سی حضور دی آمد تو پہلے, تھکدا بھی کوئی نہیں سی. کہندا اور ساڈی تھک بھی قیمتی ہے. اقبال کہندا ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. فتح مکہ دے موقع تے حضور نے فرمایا بلال اور کعبے دی چھت تے چڑھ سی. اور حضور جدو اندر گئے نا, اندر کعبے دے فتح مکہ دے موقع تے حضور جدو اندر گئے, ایک کائنات اقبال کہندا وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں, عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. اقبال کہندا بڑی دنیا غریباں دی گل کیتی, لیکن کسی نے غریب دے نال گل کوئی نہیں کیتی. یہ ساڈے آقا و مولا سن کائنات وچ, جنہاں غریباں نو نہیں بلکہ نہ ہاتھی نہیں نپیا بلکہ کعبے دی چھت تے چاڑ دیتا. اور اگلی گل جڑی فتح مکہ والی ہے, یہ تو ویسے بھی اساں دسے ہی کوئی نہیں, انگریزاں دی دو کتاباں پڑھ کے ہر بندہ صاحب علم بن کھڑوتا. اے میرے کو پیا سیاست دی 3 کتاباں پیاں, بخاری بھی ہے جناب, ترمذی ہے, اور دوسری ابو داؤد بھی ہے, شمائل ترمذی بھی ہے, کتاب المغازی بھی ہے. ایک 70 مسلمانوں نے پڑھنی نہیں آتی. تے کہندے پتہ نہیں کیڑے علم دیاں. اقبال کہندے جی اقبال بھی پڑھن گئے سی. میں کہا اقبال کہندا میں از میں خانہ یورپ چشیدم, بجانے من کے درد سر خریدم, مرا در سے حکیمہ درد سر داد. اقبال کہندا میں گیا ضرور ہاں یورپ وچ پڑھن واسطے, لیکن میرے سر درد انگریزاں نے اضافہ کیتا, مینوں کچھ نہیں ملیا اتھوں. میں کہا پھر اقبال تو کی لین کی گئے سی؟ کہندا فقیرم ہر چ خواہم مز تو خواہم. کہندا میں رسول اللہ دے در دا فقیر سی, میں جو منگیا حضور کولوں منگیا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, کہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی, لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. بیکاریوں میں خاریوں اور یعنی افلا. میں کتاب علامہ اقبال دا بھی حافظ ہوں, میں قرآن دا بھی حافظ ہوں, علامہ دا بھی حافظ ہوں. میں جے اقبال چھیڑ دیتا تو پھر وہی چلتا رہنا. میں ہوں موضوع بدلنا چاہتا, میں یہ نوجوان نسل دسنا چاہتا اوے اپنے وڈیاں نو منو. اقبال نو جنہیں پڑھیا اقبال, اللہ اکبر, علامہ اقبال قلندر لاہوری کہندا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. میں کیوں جی؟ کہندا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی. میں وہ چھڑ دیتا لہو بھی تو قلم بھی تو, آخر تک وہ شعر پڑھا تو پھر ٹائم ادھر لگ جانا. ویسے اقبال دا میں شعر پڑھن لگا, ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. میں کہا اقبال ہے لوگ کہتے ہیں ساڑی محنت نال کھڑیا ہے, جو کچھ آسمان کھڑیا یہ ساڑی بڑی محنت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, مدرسے بنائے فلان. میں کہا اقبال ہے کدے نال کھڑیا؟ کہندا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے,
کہنا ہے حضور دے نام نال کھڑیا، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کائنات دی جڑی نبض چل رہی ہے حضور دے نام نال چل سیدی مرشدی جشن عید میلاد النبی شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، باہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں. کبھی آوارہ و بے خان معاش، کبھی شاہ شہان و شیر معاش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی اوریان و بے تیغ و ثنائش، کبھی تنہائی کوہ دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکرنش. عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگین. یہ میں موضوع نہیں بدلنا، میں ذرا دوسریاں دو چل سنانا چاہتا. کلندر لاہوری پھر میں انہوں نے شعر پڑھنا تو خوش ہوتا، اپنی قبر بھی خوش ہوتا. کوئی تو مولوی ہے جنہیں میں نے سمجھتا خالی جناب چین و عرب ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے. یہ اقبال نہیں ہے گا، چین و عرب ہمارا ہے. اقبال جڑا بندہ اللہ دے بارے شکوہ کر دے، تسی سوچ سکتے ہو کتنا بگڑے ہونا ہے اقبال. لیکن اقبال نو سیدھا کوئی نہیں کر سکیا. اقبال کہنا اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. کہنا حضور ساری دنیا پھریاں، مینوں سیدھا کوئی نہیں کر سکیا، تہاڈی محبت مینوں ہی سیدھا کر گئی. حضور دی محبت چیز ہی ایسی کائنات وچ، اور گل ہی کوئی نہیں. لو جی میں دو چار باتیں ناموس رسالت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر دو چار باتیں صرف نیچے کتاب نے کہا. آج لوگ ماورائے عدالت دیاں گلاں کرنے، جناب جی ماورائے عدالت باتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی. غازی ممتاز بیچارہ اس معنی چے کہ ساری قوم سمجھی نہیں غازی ممتاز نو. ویسے مسئلہ ہودا اور ہے. جزا غازی ممتاز دے خلاف بولدا نا، وہ حقیقت ہے ناموس رسالت دے خلاف بولدا. ہاں غازی ممتاز اپنے پیو نو ماریا ہوندا نا، پیو دے دشمن نو، تو پھر تو اسی کہندے یار وہ گورنر دے پیو دا دشمن سی. انہیں جدوں ہزار بار یہ کہہ چکیا ایتھے نعت میرے تو پہلے بچے نے بھی پڑھی، یہ بھی خطابت کر رہے سن، میں بھی نقابت کر رہے سن، میں بھی خطابت کر رہا، میرے تو بعد بھی نعت خان حضرات بیٹھے نے. ایتھے نعت پڑھنی کوئی مشکل ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے انہاں دے اور خاندان والے، کوئی پولیس جوڑن، کوئی دائیں بائیں، کوئی جناب وہ کہن گے یار مولوی صاحب نے اتنے گرفتار نہ کرو، جو کرنا ہے تو پیر مکی جمعے کے ٹائم کر لینا. ایتھے ساڈا مہمان آیا، انہوں ڈاڈیاں گلاں بھی کیتیاں، انہوں معاف کر دو، جان دو، انہوں پتو کی تو نکلن دیو کہ جتنے مرضی لمحہ پا لینا مولوی. لیکن گل یہ کہ وقت دے گورنر نو 27 بندے گولیاں ماریاں ہون، وقت دے گورنر نو انہاں بدکاراں دی حکومت بھی ہوے، پیچھے انہاں دے یہود و نصارا بھی کھڑے ہون کہ حضور دی عزت دے قانون بدل دیو، سانو یہ وارث کوئی نہیں، بدلو اینو، یہ بڑا انتہا پسند دا قانون ہے، اے بدلو اینو. پورے یعنی کفر بھی انہاں دے پیچھے کھڑے ہوے، حکومت بھی انہاں بدکاراں دی ہوے، انہاں دا گورنر بھی بھونکے رسول اللہ دے خلاف، حضور دی عزت دے قانون نو کالا کوے دلہ، تے پھر وقت دے گورنر نو گولیاں مار کے تھانہ کو سارے ہاتھ بدے ہون، پھر نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. اے کائنات دے منظر نہیں ویکھے ہونا. علامہ اقبال کہتا ہے طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. اقبال کہتا ہے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک زمین تے آسمان منتظر رہے، حضور دے غلامہ آنا کدوں. ہاں جی وقت دے گورنر نے گولی ماری ہوئے تے چہرے تے پریشانی دا بھی اثر نہ ہوئے، پتہ بھی ہوئے میرے نال کی بننا ہے، تے پھر کہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یہ معمولی بات نہیں، یہ آن والی نسلیں نہیں منن گیا. یہ گل اے تاریخ لکھیا جائے گا نا غازی ممتاز تے 2-3 نسلوں تو بعد وہ کہن گے میں گپ ہے یار کس طرح ہو سکنا، اے گورنر نو گولی بندہ مار دے، وقت دا کانسٹیبل مار دے، اے نہیں ہوئے گا. لوگ منن گے ہی نہیں یہ گل. اور اس تو بعد جناب اڈیالہ جیل وچ تسلی دے کے بیٹھے، اور وہ والد صاحب نے میری گل، میں اڈیالہ جیل اسی طرح اس کرسی نال گیا، اے کرسی دے نال میں اڈیالہ جیل دے اندر گیا، غازی ممتاز دے گھر بھی گیا. مدد تسی سمجھو خالی مولانا صاحب تقریراں کر دیں، ہائی کورٹ دے سامنے آنسو گیس بھی کھا دیں، ڈنڈے بھی کھا دیں، ایسے کرسی دے ہوتے وٹے بھی کھا دیں. غازی ممتاز دے بارے جلوس کڈیا تھا. سمجھ آئی نا بات؟ تسی مت سمجھنا میں گفتار دا غازی نہیں، میں کردار دا بھی نال غازی ہاں. ہون بھی اسی جسٹس شریف نے، میں تو دے نال گل نہیں کردا، جڑا دوسرے وکیل ہے نا جسٹس نذیر اختر سابق جسٹس ہائی کورٹ دا، وہ میرے نال آندے رہندے میرے گھر بھی. میں انہوں نے کہا تسی اندر درخواست دیو ہائی کورٹ اسلام آباد، سانو بھی بلانا اندر، جدو دلائل دیو نا تسی سانو مولویوں نو بلاؤ. کہندے نہیں جی وہ جج کہندے مولوی آ گئے تو بڑا کم خراب ہو جانا. میں کہا کیوں خراب ہو جانا، ایسی کوئی بندے مارنے اتنے جج دے سامنے قرآن و حدیث رکھنا ہے. دس بھائی کدا فیصلہ کرنی، حضور دا فرمان تے ہے وے بس.
اسی کوئی جرا کرنی اسی کھول کو جا کے قرآن و حدیث رکھنا ہے، حضور دا ہے فرمان ہے، تو دس تو کدا کلمہ پڑھیا، بس اسی ویلے فیصلہ ہو جانا. کہندے نہیں جی نہیں وہ نہیں مندے، کہندے مولویوں نوں اسی اندر نہیں آنے دے. میں کہا جی سانو بلاؤ اندر، اسی ممتاز قادری دے بارے دلائل دئیے. اے میں ہن گل کرن لگا ما ورائے عدالت. لوگ کہنے جی عدالت حضور کی ناموس کا مسئلہ، عدالتوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اب جناب اپنی عزت کا مسئلہ ہے، ہن سارے سیاست واسطے جمع نہیں ہو گئے، سیاست کی ہے تو سیاست بچانی، ناموس رسالت گل کوئی نہیں کرتا. اے جیڑے کٹھے ہوئے نے کٹھے ہوئے کدی ناموس رسالت واسطے. حضور دیاں اگلے فلماں بنا دیتی ہیں، 400 قرآن دے نسخے اگلے جناب بلگرام بیس ہوتے جلا دیتے، قرآن ہوتے جناب لوگ شراباں ڈولیاں، قرآن نو جتیاں ماریاں، قرآن نو گولیاں ماریاں. اے سارا کچھ ہو چکیا. تسی میں جڑا بیان کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اتنے موجود ہے، میرے گھر نہیں لگی فلم والی، لیکن میں منڈے آ کے نکے جاج دکھاندے جی آ ویکھو کیڑی قیامت گزر گئی. یہ سارا کچھ ہو چکیا جو میں تمہیں دس رہا. اسی پھر بھی کہنے جی حضور کی ناموس کی بات کرتے ہوئے بھی آدمی کی ٹانگیں کانپیں. اور مجمع میں آپ بیٹھے ہوئے کہیں جی اسد مولانا صاحب نے میلاد واسطے بلایا سی تے پتہ نہیں مولوی صاحب کیڑیاں گلاں کرتے رہے. یہ بھی بیچارے کئی بیچارے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہنے ایک گل اور کائنات جو حضور دی ناموس تو بڑا مسئلہ کوئی نہیں. ہاں یہ گل میری یاد رکھنا، ہاں یہ گل میری یاد رکھنا، قرآن و حدیث دے نال ہی بھرے ہوئے نے. ہاں یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کائنات وچ. حضرت امام مالک کو عالم مدینہ جنہاں دے بارے اقبال کہندا گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم. وہ میں ہن شعر سارے نہیں پڑھدا. اقبال کہندا ہارون رشید گیا امام مالک کو، کہنے لگا تسی آؤ عراق میں تواڈے کو حدیث پڑھنا. آپ نے فرمایا تو کیویں گل کیتی؟ زندہ تقبیل خاک طیبہ. فرمایا تو مالک نو عراق لے جانا چاہندا؟ میں تے زندہ ہی تاں وا سویرے اٹھ کے مدینے دی مٹی چومنا. ساری زندگی مدینہ پاک کی جتی نہیں پائی. فرمایا کدھر اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے جتھے حضور قدم رکھے ہو. ساری زندگی گھوڑے ہوتے سوار نہیں ہوئے مدینہ پاک وچ. فرمایا میرا گھوڑا میں اس گھوڑے دے پیراں نال اس خاک نو رولاں جتھے میرے آقا چلے. ساری زندگی حج تے اکو کیتا، دوبارہ حج تے نہیں گیا کہ مدینے تو باہر موت نہ آ جائے. اے اس میں عالم دی گل کرن لگا، عالم مدینہ دے بارے جے دے بارے حدیث پاک وچ بھی ہے. حضور نے فرمایا اتنا بڑا عالم مدینے چ ہوئے گا لوگ اپنے اٹھا تے جگر پگھلا دین گے اس کو علم حاصل کرن واسطے. علماء فرماندے ہیں اس حدیث دے اشارہ امام مالک دی طرف. اس امام مالک کو قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا، انہیں کہا جناب ہارون رشید آیا، کہنے لگا جی حضور دے خلاف بندہ کوئی گل کرے تے پھر. امام مالک فرمان لگا تو کتنی بڑی گل کی تھی، حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے. فرمایا رسول اللہ دے خلاف کوئی بندہ گل کرے کائنات دے کسی کونے وچ اور پھر حضور دی امت بدلہ نہ لوے اودے کولوں تو ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا. فرمایا اس کے بعد پھر حضور کی امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ امام مالک دا فتویٰ ہے. آج لوگ سانو کوئی نواں دین پڑھانا چاہتے. اے لو جی باپ بیٹے دا واقعہ میں بیان کرن لگا. اے پورا لمبا واقعہ ہے ترمذی شریف وچ. او تسی اپنے علاقے دے عالم کو پوچھنا ہونا پوچھنا جی سورہ منافقون جڑی ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اے پوچھنا ہونا کو جی ایت کیویں نازل ہوئی؟ غزوہ مریسی اور اس کو غزوہ بنی مستلق بھی کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے غلام اور ایک انصاری کی آپس میں چپکلش ہو گئی. بہت لمبا واقعہ ہے وہ، میں مختصر کر کے بات کرنے لگا. اس دوران عبداللہ ابن ابی منافق کہنے لگا کہ ہم جب مدینہ منورہ واپس جائیں گے نا تو ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اس نے یہ بات کر دی. حضرت زید بن ارقم نے یہ بات سن لی، صحابی رسول ہیں. انہوں نے جا کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی. حضور نے عبداللہ ابن ابی منافق کو بلایا. اس نے قسم اٹھا دی میں نے کوئی بات نہیں کی. حدیث کے اندر ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے 2 آیتیں نازل کر دی. فرمایا میرے حبیب زید بن ارقم جڑی گل کیتی وہ صحیح ہے، عبداللہ ابن ابی منافق گل کیتی ہے. آسمان تو اللہ نے آیت نازل کر دی. بیٹے دا نام ہی عبداللہ ہے. عبداللہ ابن اللہ دی شان ہے وہ مردے میں جو زندے پیدا کر دے، بے ایمانہ میں جو ایماندار پیدا کر دے، ایمانداراں میں جو زندیاں میں جو مردے پیدا کر دے وہ بے ایمان پیدا کر دے. وہ مالک ہے، اس کو تو نہیں پوچھا جا سکتا وما تشاؤون الا ان شاء اللہ. ساڑھے چار نال کچھ نہیں ہوئے گا تو وہی جو کچھ ہو چاہے گا. واللہ غالب علی امری، اس کی بات جو ہے وہ ہو کر رہتی ہے، وہاں اس کو رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا. باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ. اب جب آپ کے صاحبزادے کو پتہ چلا نا، اس آپ تو نہیں کہنا، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو جب پتہ چلا حضرت عبداللہ کو، تو وہ فیاتی اباؤ وہ مدینہ منورہ تو باہر نکل کے نا جڑا واپسی رستہ آندا سی اتھے چلا گیا اور جا کے کیتا کی فیاتی اباؤ و یسل سیفہ مسلطن فوق راسی.
تلوار میں آنے جو باہر کڈی اپنے باپ نو رستے چ لوک رہا تلوار دے سر تے رکھی سونتی ہوئی مسلطن فوق راسی ننگی تلوار اپنے پیو دے سر تے رکھی انہیں کہا میں سنیا کہ تو اے گل کیتی تو حضور نو باویں نہیں کیا لیکن حضور ہی تو مدینے چ راندے تو اے گل کیتی کہ اسی عزت والے جا کے مدینے ذلیلہ نو کٹ دیاں گے اے سنو ویقول لابی للہ علی اللہ احمدہ حتی تقول محمد الاعز وانا الازل وہ کہنے لگا ویکھیا تلوار دوڑ لا دیاں گا ایتھے میرے سامنے کھڑے ہو کے کہہ کہ میں ذلیلہ ساریاں عزتاں دے مالک حضور ہاں میں ذلیل ہاں یہ کون گل کر رہا کدے نال کر رہا اج دی قوم ساڈی پتہ ہے کی کہندی حضرت عبداللہ نو چاہیے سی جا کے کہندے داڑھی رکھ کے ابا جی ایسی باتیں تو نہیں کرتے ہم نے کلمہ پڑھا ہوا آج ساڈی قوم کہندی نبی دے نال نبی دی عزت دی اینج گل کرو لوگاں دی داڑیاں نپو تے پیر نپو جی نہ نہ گل کیتے کرو بیٹا بات کر رہا ہے اور کر کس سے رہا ہے باپ سے اور میں دوڑ لا دیاں گا بس انہیں جدو ویکھیا نا سچ ساڑھے سنی بھی کئی جناب جہالت دیا گلاں کر دیں اپنے محفلہ میں جی ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں میں کہا ہم درود والے بھی ہیں بارود والے بھی ہیں آپ کو کس نے کہا ہے آپ حضور کی تلوار کی نفی کرتے ہیں انگریزوں کے کہنے پر اقبال کہتا ہے باطل کے فار و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر اقبال کہتا ہے کفر اپنی حفاظت واسطے ڈوب گیا ہتھیار بنا کے اجے تک تو اپنے نبی دی تلوار دی گل کھول کے نہیں کردا اے میرے کو شمائل ترمذی موجود ہے پڑھ بھائی اے دے وچ موجود ہے امام نے لکھیا امام ترمذی نے جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گیا تو حضور دے گھر دنیا دا 1 روپیہ بھی کوئی نہیں سی حضور دے گھر ہتھیار موجود سن تلواراں موجود سن 12 قسم دیاں تلواراں حضور دے گھر لٹک رہی سن حضور دی زرہ حضور دی ڈھال اے چیزاں حضور دے گھر موجود سن اے کیویں تو نفی کردا بھئی ہم درود والے ہیں تے بارود والے نہیں پھر اس حدیث دا تو کی جواب دینا ہے گلاں ہی کوئی نہیں سنیاں نو جناب بزدل بنان واسطے ہم درود والے بھی ہیں ہاں درود دی جگہ درود پڑھنا ہے بارود دی جگہ بارود چلانا بارود تسی انگریزاں نو دے دینا ہے بھئی انگریز اگے کہندے محمد عربی دی تلوار نے دنیا تے فساد پایا تانوں پتہ ہے اس گل دا اور تسی خود انہاں دیاں گلاں کردے ہو جناب نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا میں نے کہا اس تلوار سے بھی پھیلا محمد عربی کے اخلاق سے بھی پھیلا نویاں گلاں جے تو اخلاق دیاں باتیں کرنا پھر حضور تلوار کیوں اٹھائی توجہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی اپنی تلوار اور اس تلوار کے اوپر حدیث پاک میں شعر کیا لکھا ہوا تھا وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار والمرء بالجبن لا ينجو من القدر حضور دی تلوار ہوتے ہیں شعر لکھے ہوئے سی آگے بڑھنا عزت ہے پیچھے ہٹنا بزدلی ہے اور کوئی بندہ بھی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا حضور کی تلوار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی فرمایا من یاخذ هذا السيف بحقه فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے یہ بارود نہیں ہے جی تو پھر کیوں انگریزوں کی باتیں تو یہ انگریز بولی بولتے ہیں جو مسلمان بول رہے ہیں محمود غزنوی دی تلوار بھی غلط ہو جائے گی صلاح الدین ایوبی دی تلوار بھی غلط ہو جائے گی خالد بن ولید دے ہاتھ 12 تلواراں ٹوٹیاں غزوہ موتا وچ اور میں اس تلوار دی خود زیارت کر کے آیا ملک شام جڑی آپ دی قبر ہوتے پئی ہوئی اس ویلے میں ٹھیک ہے ہوں تے میرے جے بندہ دو ہتھاں نال اس تلوار نو چاہ نہیں سی سکدا خالد بن ولید این چلاندے سن انہوں اس تلوار دا پھر کی کرنا ہے پھر رسول اللہ نے شاخ پکڑائی صحابہ نو تو شاخ تلوار بن گئی انہاں دا کی کرنا ہے اس واسطے خدا دا واسطہ نے کوئی یہ جی گلاں نہ کیتے کرو جے دین دا نہیں پتہ تو دین والے کو جا سکھو دین گھر بیٹھ کے مفتی ہر بندہ قاضی بن کھڑوتا اور حضور دے دین دا جناب ٹھیکیدار بن کھڑوتا نہ اے دین رسول اللہ دا کسی مولوی دا بھی نہیں کسی پیر دا بھی نہیں نہ عوام دا نہ حکمرانہ دا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا ایک کس طرح ہوئے اینج میرے آقا نے تلوار چاہی فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا حضرت ابو دجانہ آگے گئے عرض کی تھی حضور دا حق کی ہے فرمایا دا حق ہے کہ اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے فرمایا اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان پر نہ چلے یہ ہے بارود والے بارود کا بھی حضور نے پابندی بتائی ہے مسلمان پر نہیں چلانا بات ختم ہے عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے فرمایا اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے انہوں نے عرض کی مجھے دے حضرت ابو دجانہ تلوار لئی میں اٹھا کھڑے تقریر کردا میں تو چل کے وکھانا سی ابو دجانہ کیویں چلے این پہلوانا دی چلے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لند نخیلی اللہ قوم الدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول این تلوار رجز پڑیا این کرے
پہلوانا دی طرح تے فرمایا اج حضور نال وعدہ کر لیا او کھجوراں دے جھنڈ وچ بہت ساریاں کھجوراں کھڑیاں سن اج حضور نال وعدہ کیتا ہے ہن پچھلیاں صفاں کدی نہیں کھڑا ہونا ہن اللہ رسول دے دشمناں نوں مار دیا رہنا اس تلوار نال اضرب بسیف اللہ والرسول فلما رآہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر جب حضور نے دیکھا نا کہ عبداللہ بن رواح عبداللہ حضرت ابو دجانہ این چل رہے تو آپ نے فرمایا انہا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموطن حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے یہ تکبر والی چال ہے لیکن فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے حضور نے چال خود پسند کی آج اسی این گل کرنے ہیں لوگ کہنے ہیں این کرو میں کہا حضور نے اس طرح پسند فرمایا اور عمرہ قضاء کے موقع پر اے ابو داؤد شریف کٹ بھائی ابو داؤد شریف یہ حدیث پاک موجود عمرہ قضاء کے موقع پر اے ذرا رکھ میں پھر عمرہ قضاء کے موقع پر صلح حدیبیہ پر حضور کو روک دیا گیا آج تو ایویں اسلام ساڑھے تک پہنچیا تو سمجھ ہی نہیں آ گئی اسلام تو کتنی قربانیاں ہوئی ہیں ہاں جی اسلام قربانیاں منگدا اج کہندے ہیں گھر ستے ستے سارا کچھ ہو جانا ہے مولانا صاحب نے بس نرم سیدھی سیدھی باتیں کیتے کرو میں کہا جی ہن ٹیڑیاں جڑی اس بیان کر اے میں ہن ابو داؤد شریف دی حدیث بیان کرن لگا ٹیڑی بل قرآن و حدیث اسی نے بیان کری بیان کی کرنا ہے عمرہ حضور کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر آپ عمرہ کرنے نہیں آئیں گے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ آئندہ سال آئیں عمرہ کرنے کے لیے میرے آقا آئندہ سال پھر آئے عمرہ کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور کے درباری شاعر ہن او غزوہ موتا وال گئے جڑے انہاں شعر پڑھے او دا ٹائم کوئی نہیں انہاں جدوں حضور نے روانہ کیتا تو انہاں شعر کیڑے کیڑے پڑھے اور اتنے شہید بھی ہو گئے انہوں نے کہا میں واپسی نہیں چاہیے میں نے اے بڑے بڑے تلواراں دے ضرب لگن کہ میرے جسم تے آنتڑیاں میں کٹ دیون حتی اذا مر حتی یقال اذا مروا علی جدسی ارشد اللہ من غاز و قد رشدا پھر میری قبر تو لوگ گزرن تے کون واہ عبداللہ بن رواح تو حضور دی کتنی خدمت کی آپ نے حضور نے شعر سنا کے تے پھر روانہ ہوئے واپسی میں نہیں چاہتا ہوں بھائی پھر شہید ہو گیا جنگ موتا وچ حضرت اے درباری شاعران حضور دے انہاں دا یہ شعر میلاد شریف دے موضوع تے لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہتہ تغنی عن الخبر فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تساں تا حضور دا چہرہ نہیں ویکھیا اسی ویکھیا اسی تانوں دستے ہیں حضور دا چہرہ کیوں جیسی عبداللہ بن رواح کہندے ہیں حضور کوئی معجزہ لے کے نہ دے تو حضور کا چہرہ ہی صداقت کے لیے کافی تھا بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اوہی جھلک حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ویکھی وادی ہمراہ وچ تے پیر صاحب فرماندے نے طیف سرا من طلعتہ و شذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میا دے تیر چھٹن لباں سرخ آکھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اے صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اے صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سیس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں لاؤ مخت مخطط برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وطوی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسن کا ما اکملہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جا لڑیاں روندیاں نینا نو سمجھا رہی پڑھیا لکھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا اے بھی پیر میرے علی شاہ صاحب دی نعت ہے روندیاں نینا نو سمجھا رہی لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولوں ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال جس دی سکھ مینوں تے آیا نہیں ایک پل جھٹ گھڑی سکھ پایا نہیں پل پل گھڑی دسے 100 سال اگے پیر صاحب مینوں بہت سارے لوگ کہندے آ کے ایویں جی حالت دے پلندے جی میں جی حضور کی زیارت ہوئی میں کہا زیارت ہوئی آخری گل نہیں چلیا اس گل مک گئی تو اجے تک زندہ یا تینوں ہوش و حواس اجے تک گئے تیرے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی جھوٹ مارنا میں کہا پیر میر علی شاہ اصلی سید ایک تو پاکستان بنن تو بعد سید بنے نا بہت سارے لوگ پیر میر علی شاہ او سید ہے جنہوں حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے باقی سادات کو شجرہ نسب ہے نا پیر میر علی شاہ او سید ہے اور گیلانی سید ہے محبوب سبحانی دی اولاد چوئے جدو آپ دی عمر سی 10 سال تے آپ انگا پڑھن گئے وادی سون سکیسر تے اتھے ایک
بندہ سی بڑھا بابا جی پیری فریدی چمکاندا سی تے او قصیدہ غوثیہ دا عامل سی. وہ جدوں مسجد وچ نماز پڑھانا آندا سی پوری مسجد کھڑی ہو جاندی سی بابے دے احترام وچ بھائی بابا بڑا عامل ہے قصیدہ غوثیہ. پیر صاحب جدوں مسجدی نماز پڑھانا آئے پہلے دن تے وہ بیٹھے رہے, بابا آیا تو ساری مسجد کھڑی ہو گئی, پیر صاحب بیٹھے رہے, 10 سال عمر پیر میرے علی شاہ صاحب دی. وہ بابا بڑا جلال وچ آیا, انہیں کہا او منڈیا تو کیوں نہ اٹھیا, او تو کیوں نہ اٹھیا, میں پڑھا قصیدہ غوثیہ. تے پیر صاحب 10 سال عمر سی, آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ, میں قصیدے والے نو بلانا. سیدی مرشدی یا میلاد النبی شان مصطفیٰ شان اولیاء سبحان اللہ. پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میں ہو, اور میں محبوب سبحانی دی میں اولاد جو تا تو انہاں نے قصیدہ میرے تے دم کرنا ہے, تو پڑھ میں اپنے بابے نو بلانا. او بابا پھر پیرنٹ ہے پیا, انہیں کہا جناب جان دینا گیلانیاں دا تو ڈنگے ہویا کہ بچے ہی کدی کچھ نہیں, کوئی جان دیو بابا جی جان دیو. تے پیر صاحب آل صحیح سید ہو کے بھی فرماندن کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے, پیتے باز شراب خراب ہوئے, سرشارت بے تاب ہوئے, انہاں خونیاں مست نگاہاں نال. پیر صاحب فرماندن میں تے بھج کے کباب ہو گیا, صرف ایک جھلک ویکھی تے حضور دی زیارت پیر میرے علی شاہ کرے تے بھج کے کباب ہو جائے. فرماندن میں زیارت تو بہو میں نگاہ اٹھائی تے پیر صاحب فرماندن حضور دی زلف جو جڑی خوشبو اٹھی نا میرے علی شاہ فرماندن میں اتھی ڈہ پیا. اس واسطے گلاں یہ نہیں کرنی چاہیے بندے نوں, او کتے دا کام ہے اپنے مالک دا پہرا دینا, اے مالک دی مرضی ہو چپڑی ہوئی پاوے یا سکی روٹی پاوے. ہاں کتے نوں حق نہیں پہنچدا کہے جی میں چوپڑی دیو, تینوں کس نے کتا ہوے تے پھر بندہ گل ایہو جی کر, حضور دی عزت دا پہرا دیو بس. مالکاں دی مرضی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی اپنے آپ نو پتہ کی کیا, اپنے آپ نو کیوں کوئی تیری بات, آپ نے نعت گائے نا مدینہ پاک دے نعت لکھی, سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار, نہیں پہلے دن عرض کی تھی حضور جاگ دیں دیدار کراؤ, تو حضور نے نہیں کرایا, پھر چلے گئے جا کے مواجہ شریف دے سامنے نعت پڑھی تھی. آخر تے جنوں پڑھیا نا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں, تو حضور اٹھ کے جالیاں دے سامنے آ گئے, میں احمد رضا بس ایتھے مالکاں دی مرضی دیدار کراون احمد رضا نو بھی نہ کراون. تے فرمایا جدو کتا کیا بھئی تو کون ہے احمد رضا, حضور دے در دا کتا ہے, تو اے وڈی خواہش کردا کی گل کیتی تو, حضور نے فرمایا تو اتنا بڑا پہرا دیتا ہے. بلکہ مولانا کریم اللہ خان رحمت اللہ علیہ وہ فرماندن اعلیٰ حضرت اپنے بارے خود لکھ دین, فرماندن جدو میں الدولت المکیہ 8 گھنٹے لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی, اگر کسی دے بابے نے کچھ نہیں لکھیا تو ساڑھے نال گھاٹے کیوں لگدا, باقی ساڑھے نال ایویں آ کے اہل سنت نال جھگڑ دیں جی تسی. میں کہا ساڑھے بابے 8 گھنٹے الدولت المکیہ لکھی, ساریاں کتاباں بر صغیر سن تے عربی زبان وچ لکھی, تے اس ویلے آپ نو بخار بھی چڑھے ہویا سی. اعلیٰ حضرت بریلوی نو 8 گھنٹے لکھ کے پیش کر دیتی الدولت المکیہ. تے جدوں مدینہ پاک گئے تے مولانا کریم اللہ خان مہاجر مدنی ایتھوں کھاریاں دے قریب باولی شریف ایک جگہ ہے, انہاں دا بزرگ خواجہ خان عالم علیہ رحمت مرید سن. او اعلیٰ حضرت فرماندن اپنے بارے اعلیٰ حضرت فرماندن میں اللہ دی نعمت بیان کر رہا, مینوں مولانا کریم اللہ خان نے فرمایا مولانا اتنے ہزاراں علماء آندے رہے, ہزاراں پیر آندے رہے, ہزاراں حافظ تے زاہد آندے رہے, مدینہ پاک دی گلیاں چ اپنے پیر گھسا کے چلے گئے, کسی نے نا تک انہاں دے نہیں پوچھا اوے احمد رضا تو کی کام کر کے آیا, اجے تو مکہ پاک سی تے مدینہ گلیاں چ بچہ کہندا سی احمد رضا آ رہا ہے, احمد رضا آ رہا ہے. حضور کی ناموس کا کام کیا ہو تو پہلے حضور نے فرمایا اٹھو میرا احمد رضا آ رہا. اور پھر اعلیٰ حضرت بریلوی ساڑھے وڈے تے ہو جائے سن, ساڑھے نہ کوئی گل کر سکنا, گل ہر بندہ اٹھ کے جی ہمارے. میں کہا اعلیٰ حضرت بریلوی مولانا صدر الشریعہ امجد علی اعظمی فرماندن اعلیٰ حضرت آخری وقت بالکل آخری وقت آ گیا, میں ایک بھائی مسئلہ آ گیا میرے کو, میں سمجھ نہ آیا, میں گھر دی دستک دیتی خواتین نو کہ علیحدہ ہو جاؤ, میں اعلیٰ حضرت کو ایک مسئلہ پوچھنا. صدر الشریعہ فرماندن کہ میں جب اندر پہنچا تو اعلیٰ حضرت بریلوی دی روح پیراں وچوں نکل چکی سی, پیراں وچوں روح نکل چکی سی. مینوں اعلیٰ حضرت فرمایا امجد علی سویرے میری بڑی بیٹی مینوں ملن آئی, میں پورا زور پایا دماغ تے, مینوں دا نا نہیں آیا, لیکن اگلی گل سنو. فرمایا لیکن حضور کی شان کی جتنی بھی میرے پاس دلائل ہیں نا, اور دشمنوں کے خلاف جتنی بھی میرے پاس دلائل ہیں, اول تا آخر اب بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے. بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا, اور ساڑھے تے وڈے جاندے جاندے بھی حضور دی گل کیتی اعلیٰ حضرت بریلوی, ہاں حضور دی بات کیتی. تے صدر الشریعہ فرماندے میں پوچھا جناب پیراں چ روح نکل چکی سی,
میں کہ جناب یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا. فرمایا فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, جا کر لکھ کر دے دو. تو کہنے میں باہر نکلیا تو پیچھے آواز آ گئی, اعلیٰ حضرت دنیا تو چلے گی, جان و دل ہوش و خرد. ایویں نہیں اعلیٰ حضرت کو گپ لائی شعر پڑھیا, فرمایا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. یہ سارا کچھ پہلے بھیج چکے سن تو پھر بیٹی دا نام کتوں آنا سی ذہن. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. سارا سامان تو پہلے بھیج دی. توجہ, پیر میر علی شاہ صاحب دی گل بھی ہو گئی. ہن میں اے گل آخری مقامہ میری تقریر بھی مک گئی, بس نیڑے نیڑے لگ گئی. اے حضور کتنا خوش ہوندے نے حضور دے دشمناں نال بات کیتی جائے. تے باپ نے کیا ہوئے, میں کہہ چھڈیا فبلغت رسول اللہ, اے خبر حضور تک پہنچی کہ بھائی پتر نے پیو نال اے گل کیتی. تو فاعجبہ, حضور نے انہاں دی اس گل نو بڑا پسند فرمایا. ماریا کوئی نہیں, اجے دوڑ نہیں لائی, تے پیو نو صرف تلوار رکھی. تے فاعجبہ, اگلے لفظ تے ویسے ہی بندے نو مار دیندے نے. وشکر حالہ, تے حضور نے انہاں دا شکریہ بھی ادا کیا. دسو بھائی آقا دو جہاں ہون تے پتر رکھے آپ حضور دی ناموس واسطے, پیو دے سر تے تلوار, تے حضور شکریہ بھی ادا کیا. اے ورے کر ابو داؤد شریف. اگلی بات ناموس رسالت کا ایک رات پہرا. اے ابو داؤد شریف 506 صفحے تے حدیث پاک, اے ذرا سنو. حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی, نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوہ حنین کے موقع پر, فرمایا کون ہے جو آج پہرا دے ہمارا, یہ سامنے پہاڑوں پر. حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی آئے, عرض کی تھی حضور میں پہرا دوں. چلے گئے. جب صبح کی نماز حضور پڑھانے کے لیے آئے نا, تو آپ نے فرمایا حل احسستم فارسکم, فرمایا ہوئے ہمارا شاہ سوار نہیں آیا ابھی, وہ جو رات پہرے کے لیے گیا تھا. قالو ما احسسنا یا رسول, ما احسسنا, حضور ہم نے ابھی محسوس نہیں کیا کہیں سے کوئی گھوڑے کی آواز, کوئی ظاہر ہے صبح کے ٹائم بڑی پتہ بھی کھڑکے تو آواز آ جاتی ہے بندے کو. کہا جی نہیں ابھی نہیں آیا. فصبح بالصلاۃ, تکبیر تحریمہ ہو گئی, حضور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. اے ذرا سینہ تھام کی سننی ہے گل کہ حضور کی ناموس کا پہرا دینے کا کیا صلہ ملتا ہے. صحابہ کہتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی وہو یلتفت الی الشیب, حضور نماز بھی پڑھا رہے تھے, نال سامنے جڑی وادی سی نا درخت سن, حضور این دیکھ رہے سن, میرا غلام نہیں آیا, میرا غلام نہیں آیا. اب اس پر کون فتویٰ کائنات میں لگائے گا؟ امام الانبیاء اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے غلام کو نماز میں دیکھ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور سامنے والی وادی میں دیکھ رہے تھے کہ میرا غلام نہیں آیا, اور میں آقا اجے تو نہ پیرا صرف دے کے آئے, مارے بھی کوئی نہیں. تے غازی ممتاز نے بہت بڑا کام کیتا. کوئی سمجھ کوئی نہیں ساری قوم نو آندی بات کہ اپنی عقلاں تے زور دے کے تے ناموس رسالت تے بکواس کرنے. یہ تو پتہ نہیں کی نہ کی بن جانا ہے. جڑے لوگ غازی ممتاز دے بارے گل کر رہے ہیں انہاں ساڈے نال تے جھگڑا ہی کوئی نہیں, انہاں تے جھگڑا ڈائریکٹ غازی ممتاز نال ہے. تے غازی ممتاز نو محبوب سبحانی چک کے لے آئے خواب دے وچ. جنہاں بزرگاں خواب ویکھے نا مارن تو پہلے انہاں ویکھیا محبوب سبحانی خود چک کے موڈے تے لے آئے اس منڈے نو, اور فیصلہ ہویا انہاں کہ میرا مرید یہ کام کرے گا. پتہ ہی کوئی نہیں جس قوم نو, تو انہوں کی حق بڑھتا ہے غازی ممتاز دے بارے وہ گل کرے. حضور نے اس طرح وادی وال ویکھیا. جدو حضور نے نماز مکمل کی تھی تو حضور نے فرمایا قد جاء فارسکم, فرمایا وہ لو جی ہمارا شاہ سوار آ گیا. جب وہ صحابی آ گئے نا انس بن ابی مرثد, انہوں نے سلام پیش کیا, مختصر بات. میرے آقا نے فرمایا اتنے جا کے ستے رہو, یہ دسنا سی بھائی میرا پیرا دین دا میں کی دینا سلا, ورنہ حضور نے پتہ سی ستے تو کوئی نہیں رہے. حضور نے فرمایا ستے رہو. عرض کی تھی قسم بخدا نماز کے لیے گھوڑے سے اترا ہوں یا وضو کے لیے اترا ہوں, ویسے نہیں اترا. تو میرے آقا صلہ کیا ملا؟ میرے آقا نے فرمایا قد اوجبت فلا علیک اللہ تعمل بعدا, فرمایا او میرے غلام آج رات تو نے اپنے نبی کا پہرا دے کر اپنے اوپر جنت لازم کر لی. فلا علیک اللہ تعمل بعدا, ہاں آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو یہ عمل تیرے لیے کافی ہے. کون اس کے جی اچھی بات ناموس رسالت کی لوگ باتیں کرتے ہیں. آج اتنے بڑے بڑے لوگ منہ کھولتے ہیں. اے بخاری شریف میرے کو موجود, یہ صرف تانوں وکھان واسطے لے آیا. یہ نہیں مطلب کہ تانوں میرے تو کوئی یقین نہیں ہے. تو میں بھی کدی میں ساری زندگی علم ہی پڑھیا تو پڑھایا, اور کام کیتا کوئی نہیں. میرے ماں باپ دونوں دنیا تو چلے گئے, ساری زندگی انہوں نے میرے کو 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں کیتا کہ سانوں پیسے چاہیے, اور رب نے انہوں نے سب کچھ دیتا, اتنا دیتا کہ انہوں کو سمیٹے بھی نہ گیا. صرف میں نے دین واسطے انہیں وقف کیتا. بس ساری زندگی آخری وقت میری ماں آئی لاہور فوت ہونے تو پہلے 2 سال پہلے, میں انہوں نے کپڑے لے کے دیتے, انہیں قسم اٹھائی میں تیرے کپڑے نہیں لے جانے. تو سوچ سکتے ہو گل ماں
جنہاں کپڑے پگ پنڈوں آئیاں انہاں کپڑے جی واپس چلی گئی. کھونڈی میں نویں لے کے دیتی انہوں پرے سٹ دیتی, وہی ڈنڈکی جی پنڈی جڑی سی اسے نہ پکڑ گئے تو اسے نہ واپس چلی گئی. انہوں نے کہا تو اپنی کھونڈیاں سنبھال کے رکھ, اپنے کپڑے بھی سنبھال کے رکھ, مینوں یہ نہیں چاہیے. اساں جس کم واسطے تینوں کیتا سی میں خوش ہو گئی ہوں تینوں ویکھ کے. گل ختم. جی سیرت فرزندہاز امہات جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہتا ماواں دیاں سیرتاں پتراں چانیاں, ماواں دیاں غیرتاں پتراں وچ آنیاں. میں نے ایک دفعہ کسی نے لاہوروں فون کر دیتا میرے گھر, میرے والدین زندہ سن بھی یہ مولوی ڈاڈیاں تقریریں کرتا ہے ان کو گولی مار دے. میں گھر گیا تو ماں باپ دونوں میں نپ لیا. انہوں نے کہا خدا دا واسطہ ہی پیر آپ مکھڑ نو مار دیتا, فلانے نو مار دیتا, تو کہڑے باغ دی گولی ہوئے. تو میں اپنے ماں باپ دونوں کہا, میں کہا جناب پھر ڈنگر اتنے موجود ہے تو میں نے ڈنگر چرانے سن کیوں اتنا پڑھایا نہیں اے, تو میں نے بھی دو چار ڈنگر تے بکریاں لے دیں دے, میں بھی ہوں کرتا رہتا. اس تو بعد پھر میں نے نہیں کیا. میں کہا پڑھانا ہی نہیں سی, جے پڑھایا نہ تو پھر گل کرنی پینی. میں پڑھانا ہی نہیں سی تو پنڈ میں تھوڑے ڈنگر سن, میں بھی ہڑوانا رہتا, جل ہٹ ہوں آ بھائی, ہٹ ہوں آ بھائی جل. کیوں جی میں نماز بعد دفعہ بیمار سی نا تو میں لیٹ ہو جاوے, والدہ دی میرے کول ہی چارپائی سی, وہ بھی بیمار سن آخری ویلے. میں لیٹ کر دیا تو میں نے کہا مولوی صاحب وقت دے نماز ہوندی. میں کہا جی میں پڑھیا کہ تسی پڑھے ہو. کہنے لگے میں پڑھی ہوئی تو نہ, لیکن یہ مینوں پتہ ہے نمازاں وقت دی ہوندیاں کویلے دیاں ٹکراں ہوندیاں. تینوں مولوی بنایا کسے بھئی تو لیٹ نماز پڑھنا. میں کہا جی کائنات جے گل تسی میرے نال کر سکدے ہو, اے مولوی بنایا کس نے, اور کسی دی جرت ہے مینوں یہ گل کرے. میری ماں ہی مینوں ماواں ہوندیاں سبحان, اور جنہاں دیاں ماواں جیندیاں انہاں دے ہر روز پیر چومیا کرو. ماواں دی بے ادبی نہ کرنا کدی کائنات. ہاں مطلب خبردار کوئی ماواں دی تے پیو دی بے ادبی کرے. ہن جڑے باپ بیٹھے انہاں نوں ناراض ہو جانے مولوی صاحب پیو ماں دی گل تے کیتی پیو دی کوئی نہیں کی. اور دعاں دی ادب کرنا ہے لیکن ماں دی خدمت زیادہ کرنی پیو نال. ہاں یہ حضور نے بھی فرمایا 3 واری ماں دا زیادہ حق ہے, ماں دا زیادہ حق ہے. 3 واری حضور نے فرمایا ماں دا حق زیادہ ہے. ماں دی خدمت کرو, پیو دی بھی خدمت کرو. اینو اینج بھی نہیں ویکھنا بابے نے, بابا جن مرضی کہے تیری فلانی, میں کہا بابا جی تو اور کڈو بڑا مزہ آیا. بابے نے بھی ادبی کر کے تو بابے آج بھی کریا گل, حالات بدلنے کوئی نہ. ہاں جی حالات بدلوانے تو بابے دے پیر ناپ لے, ماں دے پیر ناپ لے, اللہ تعالیٰ سارے معاملات صحیح فرما دے. توجہ جی, اینج گل کیتی عروہ بن مسعود نے میدان حدیبیہ چ حضور نال اینج گفتگو کردے نا, اینج گل کیتی, داڑھی وال ہاتھ کیتا اینج کر کے. انہاں کہا جان دو جی اے لڑائی نہیں ٹھیک, صلح کریے. اینج ہاتھ کیتا حضور دی داڑھی وال. اگے بیٹھیا چاچا سکا عروہ بن مسعود, پیچھے کھڑیا مغیرہ بن شعبہ حضور دے صحابی, پیچھے کھڑے پورا لباس جنگی پا کے. انہاں نبی علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پوچھا حضور میں اس نو روکاں تے کنج روکاں. اج ساڈے مسلمان انج کہندے کہ مغیرہ بن شعبہ نو چاہیے سی کہ کہندے چاچا جی ایسی باتیں نہیں کرتے. آج لوگ انج کہندے اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے. چاچا جی یہ ساڈے نبی ون تانوں پتہ ہونا چاہیے, نہ تو جی کی گل کر رہے ہو. نہ اینج گل نہیں ہوئی. اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے تے عقل کولوں نہیں پوچھنا, اے تے تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی. ہاں انہیں تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دینا. غازی ممتاز دے برا کو میں پوچھا, شیخو پورے میری تقریر سی, عامر عبد الرحمان دے والد کو پوچھا, پروفیسر نذیر صاحب این میرے نال شاہ جی بیٹھے سن, سید ظہیر الحسن شاہ صاحب, اگے پروفیسر نذیر چیمہ صاحب بیٹھے, اگے ملک دل پذیر بیٹھے. میں مجمع وچ میں پوچھا, میں کہا دسو جی پروفیسر صاحب عامر عبد الرحمان نے حضور دی عزت دا پیرا دیتا اوتھے جرمنی جا کے, تسی 9 لاکھ روپے دیتا ریٹائر ہوئے ہو, اپنا پتر جرمنی بھیجا, ایکو تہاڈا پتر اکلوتا عامر, اور باقی تہاڈیاں دھیاں. جدوں حملہ کرن لگا تو انہوں فون کیتا سی انہیں کہا جی کوئی نہیں کیتا. میں کہا کرنے تو تسی انہوں روک دینا سی, او پتر میرا تو اور پتر ہی کوئی نہیں, میں تو ایک اکلوتا پتر ہے. میں پھر ملک دل پذیر کو پوچھا, میں کہا جی تہاڈے کو ممتاز قادری پوچھا سی, کہندے جی نہیں. میں کہا پوچھدا تو تسی اندر تاڑ کے انہوں باہروں تالا لا دینا سی. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کو نہیں پوچھنا, یا کہ عشق کمال یک فن دارت. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے عشق کو پوچھنا ہے, وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے, میرے محبوب کی رضا کیا ہے, بس. حضرت مغیرہ بن شعبہ امام الانبیاء کے پیچھے جلوہ گر ہے, کھڑے ہیں, حاضر خدمت ہیں. جلوہ گر تو حضور تھے, پیچھے کھڑے ہیں خدمت کے لیے. چاچے نے جدوں اینج ہاتھ کیتا نا حضور دی داڑھی وال, تے حضرت مغیرہ بن شعبہ, بخاری شریف میرے کو موجود ہے کتاب الشروط حدیث ہے, آپ نے تلوار جڑی پکڑی ہوئی سی نا وہ دستہ ماریا وہ ہاتھ ہوتے اینج کر چاچے دے ہاتھ ہوتے. فرما آخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ واللہ تصل الیک. میں چاچے
حضور دی داڑھی کو ہاتھ پیچھے کر، جی دوبارہ حضور دی داڑھی والا انج ہاتھ ہویا نا تو کٹ دیاں گا میں تیرا ہاتھ۔ اے ناموس رسالت ہے۔ صحابہ تے انج ہاتھ بھی برداشت نہیں کیتا، اس ہاتھ نال کی ہوندا ہے؟ وہ ہوندی گل خلو بن الکفار۔ ہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ والے شعر بھی نال ہو جان، جدوں آپ حضور دے اگے چلے نا عمرہ قضاء کے موقع پر، عبداللہ بن رواحہ حضور دی اونٹنی دے اگے چلے تے اگے کافر کھڑے سن تے آپ نے انہاں نوں ویکھ کے پھر شعر پڑھے، فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی۔ فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر کے بچوں، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ پیچھے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ آج جے کسی نے حضور دا راستہ روکیا تے گردناں لا دیاں گے، یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ حضور آ رہے۔ حضرت عمر آگے آئے، حضرت عمر جانتے سن بھی لوگوں نے کہنا نہیں امن سے بات ہونی چاہیے، اخلاق سے۔ میں نے کہا عمر میری ذات نو میری پگڑی کوئی چھکے تے امن کی بات ہو سکتی ہے، میرے نال کوئی گل کرے حضور کی ناموس کے وقت جس کو غیرت نہ ہے اس سے بڑا کائنات میں بے ضمیر کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ امن کی بات اس وقت کرے اور اس کو حضور کی ناموس پر حملہ ہو اور پھر وہ غیرت کا مظاہرہ نہ کرے اور پھر کہے مجھے میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ میں کہتا ہوں عشق دی ہوا بھی نہیں لگی۔ اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ کہندا بہت بڑا سارا عشق نہیں تو تھوڑا جہا مانگ لے اللہ کول۔ وڈا جہا وڈا تے صحابہ ہی کر سکتے سن، جڑے پیو دے سر تے تو تے محلے داریاں نہ چھڑ سکدا۔ پیو نہ گل کرنی تو بڑی دور والی بات ہے۔ تو کہتا جان دے مولانا صاحب اسی رہنا نہیں ہے، پاویں حضور کے خلاف جتنا بڑا کوئی بکواس کر دے قوم کہ نہیں مذہبی مسئلہ ہے اس کو رہنے دو، کیوں چھلتے ہیں آپ اس کو؟ میں کہا کوئی بات نہیں، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے اور آخری سوال ہونا ہی حضور کے بارے میں ہے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فرمایا دسو اس نبی نال دنیا تے کتنی وفا کیتی ہے، یہی سوال ہونا ہے آخری۔ اے نہیں ہونا کہ جناب تسی ایم این اے صاحب نو کتنے ووٹ دیتے سن تے جناب انہاں دے نعرے کتنے لائے سن، انہاں تے تہاڈے منہ تے مٹی بھی کوئی نہیں پانی اور قبر وچ حضور آنا ہے۔ اے گل یاد رکھو، اسی یہی دنیا تے لا اچھی کوک تا چھیتی جاگن مسلمان، اسی اچھی کوک تا ہی لا رہے ہیں تاکہ مسلمان حضور کی ناموس کے لیے اٹھے۔ اور حضرت فاروق اعظم آگے آئے، وہ جانتے سن بھائی لوگ انہوں نے انتہا پسندی کہنا ہے، تشدد کہنا ہے، جو غازی ممتاز نے کہنے تشدد کیتا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یبن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ حضور کے سامنے اتنے سخت شعر پڑھتا ہے اور اللہ کے گھر میں پڑھتا ہے، کعبہ سامنے ہے جہاں مکھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، جناب جو مارنے کی اجازت نہیں ہے، تم تلواروں کی باتیں کرتے ہو، گردنیں اتارنے کی باتیں کرتے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ تو میرے آقا نے جب حضرت عمر کو دیکھا نا بھئی یہ عبداللہ بن رواحہ کو یہ شعر پڑھنے سے روک رہے ہیں، فرمایا خلے آنا عمر، فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے، فلیا اسرع فلیا فیہم اسرع من واقع النبل، فرمایا تلوار اور تیر اور نیزے بھی وہ کام نہیں کرتے جو میرے اس غلام کے شعر کام کر رہے ہیں اس وقت۔ لو جی آخری بات، میری گفتگو ختم ناموس رسالت کے لیے۔ میں کتاب المغازی بھی لے آیا، حضور نے خود بھیجا 5 صحابہ نو اس نو مارن واسطے، کعب بن اشرف یہودی نو، اور جنت البقیع تک حضور چھوڑن گئے، اور پھر جب انہوں نے روانہ کیتا فرمایا امدو علی برکت اللہ وعونی، فرمایا اللہ کی برکت اور اس کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ جب کعب بن اشرف نو صحابہ مار کے آئے عبداللہ بن رواحہ دی حضرت محمد بن مسلمہ دی قیادت وچ، تے اتھے نعرہ لایا جتھے حضور نے روانہ کیتا، کبرو، اتھے نعرہ لایا، اور حضور علیہ السلام اس دن گھر نہیں تشریف لے گئے، اپنے غلاموں کا انتظار کر رہے سن، مسجد کی حضور نے تہجد پڑھے اس دن، وکبر رسول اللہ، حضور نے مسجد وچ اللہ اکبر کیا، انہیں جنت البقیع دے کول کیا تے حضور نے اتھے کیا، صحابہ پھر دوڑے اور رسول اللہ واقفن علی باب المسجد، حضور مسجد دا سین چھڑ کے دروازے تے آ گئے اپنے غلاموں دے استقبال واسطے، اور جدوں رسول اللہ نے ویکھا تے فرمایا آہ واہ 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 افلح وجوہن، فرمایا واہ جی واہ یہ تے کامیاب چہرے آ رہے، تے صحابہ کہنے لگے وجہ ہوگا یا رسول اللہ، حضور ساڑھے چہرے دی کی حیثیت ہے، چہرے تو تہاڈا ہی ساڑھے چہرے۔ توجہ دی ذرا سینہ تھام کے سننا ہے، ادھی راتی کعب بن اشرف نو مار کے آنا بھی کافی سی، لیکن سر کٹ کے نال لے آئے، کنو نپ کے دا سر کٹ کے لائے، ورماؤ براسی بین یدہ، حضور دے سامنے آئیں سر سٹیا، حضور ہے بکواس کرتا ہوتا سی، الحمدللہ علی قتلی، حضور نے اللہ دا شکر ادا کیتا ہوتے قتل ہوتے۔ آج جڑا شاید سلمان تاثیر دے مرن تے پریشان ہے، ساڑھے نہ تو گلہ ہی کوئی نہیں، پتہ لگ جائے گا بچو اکھ بند ہونے دی دیر ہے، اسی تو صرف ہو کے دے رہا ہے، مؤذن دا کام ہوتا صرف اذان دینا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مؤذن کا یہی کام ہے۔ مؤذن نو رب نے یہ نہیں کیا نہ رسول نے تو ڈنڈا پکڑ کے گھر گھر دستک دے ہوئے نماز واسطے نہیں آتے، آواز پہنچ گئی، اب رب اس سے پوچھے گا آواز نہیں پہنچی، ہمارا کام ہے اذان دے دینا، اٹھو حضور کی ناموس کے لیے مدانت چھوڑو،
اور حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے. وہ فلمیں بنا چکے. اب نئی کتاب پھر فرانس سے چھپ گئی حضور کے خلاف. نہیں ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہوا ابھی پھر انہوں نے اور چھاپ دی. ان کو پتہ ہے ان میں کون صلاح الدین ایوبی ہے, انہوں نے کس نے بات کرنی ہے. مولوی بھی نہیں کرتے جمعے والے دن جناب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جناب کہ بات جی ٹھیک ہے جناب اتنے حالات ایسے ہیں مولانا صاحب. میں کہا جی حالات کدوں ٹھیک ہوئے. امریکہ دیاں زنانیاں بھی اپنی قوم تے ملک واسطے اتنے فلک بوس پہاڑاں تے پہرے دے رہی ہیں. افغانستان اپنی قوم تے اپنے ملک واسطے. اسی دا نبی دا نام دا کھاندے ہیں مولوی. میں پیر مکی جمعہ پڑھانا تے میں رسول اللہ دے نام دا کھاندا تے جیڑا جس دا کھاوے او دا پیرا نہیں دینا. اور غازی ممتاز کے لیے دعا بھی جمعے والے دن کوئی نہیں مانگتا. مطلب کوئی مقتدی ہیں جو ناراض نہ ہو جائے یا حکومت پرچہ ہی نہ کٹ لو. تو میں آکھے جڑے جس اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر. جڑا ساڑی گفتگو کرتا ہے جنیاں ٹنگاں کمی جا رہی ہوں غازی ممتاز والا کام تے آخری ہے. وہ کر سکنا اس طرح وہ تو چنے ہوئے ازل جو چنے ہوئے سی کہ رب العالمین نے اس کو یہ کام لینا سی. لو جی فاروق اعظم دے زمانے بحرین بحرین نہیں ہوتا بحرین ہوتا, میری غلطی بات نہیں کرنی. بحرین مسلمانوں دے چھوٹے چھوٹے بچے ہاکیاں کھیڑ رہے, چھوٹے چھوٹے بچے اطفالا صغار. واسقف البحرین قائدن, بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی بیٹھے ہوئے سی. فوقعت القرۃ علی صدرہا, ایک بچے نے مادی گیند, ہاکی تو مراد ہے نا کہنا بھائی ہاکی اس وقت کہاں تھی, ہاکی سے مراد بھائی سوٹی نال گیند کھیڑ رہے سے. مطلب تسی سویرے کہو جی اس ویلے ہاکیاں کتوں ہونی ہیں. ہاں کو ساڑی قوم اے تو بڑا سمجھ دی نا ان گلاں فوراً کہنے جی مولوی صاحب راتی گپ ماری جی اس ویلے ہاکیاں کتوں سن. ہاکیاں تو مراد ڈنڈا. ایک بچے نے ماریا ڈنڈا گیند نو, او پادری دے سینے تے جا لگیا او گیند. فاخذا انہیں گیند چک لی. فجالو یطلبون منہ, بچے کہے انہیں کہ یارا ساڑی گیند دے دے. فابا, پادری کہنے لگا نہیں دینی. فقال غلام منہم سالتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بچہ اٹھیا تے انہیں جا کے کہو یارا تینوں نبی دا واسطہ دینے گیند دے. فابا لعنہ اللہ وصبر رسول اللہ, اس لانتی نے گیند بھی نہ دیتی تے حضور دے خلاف. آج دا جڑی ساڑی حکومت چاہتا اور ساڑے جتنے بھی جدید پڑھے لکھے جڑے لوگ ہیں نا جڑے اپنے آپ بڑا پڑھا لکھیا کہنے, وہ کہندے جی انہاں بچے نو چاہیے سی اتوں چھڑ دیں دے, ہاکیاں رکھ دیں دے, پھر اپنے ماں پیو نو جا کے دس دے, پھر ماں باپ جا کے امام مسجد کو پوچھ دے, پھر امام مسجد حضرت ابو ہریرہ گورنر سن بحرین دے, پھر انہاں کول جاندے جے حضرت ابو ہریرہ کول فیصلہ نہ ہوندا تے پھر فاروق اعظم کول مدینہ پاک وچ فیصلہ جانا چاہیے سی. اج دا لوگ اے کہندے لیکن نہیں. حضرت عمر دے دور دے بچے آئے فاقبلوا بسوالجہم, بچے گیند نو چھڑ کے تے ہاکیاں نال اس پادری تے ٹوٹ پئے. فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ, بچے نے اتنے ڈنڈے مارے کہ وہ لانتی اتھے مر گیا. فرفع ذلک الی عمر, اے مقدمہ حضرت عمر کو پہنچ گیا. انہوں نے کہا جناب بڑا بڑا واقعہ ہو گیا, عیسائیاں دا مولوی مر گیا. سنو اے مسلمانہ, تو ممتاز قادری دا سن کے پریشان ہونا, سن حضرت عمر بیٹھے مدینے وچن, واقعہ ہویا بحرین وچ. فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف. ماندن خدا دی قسم کیسر و کسرا جدو فتح ہویا نا, حضرت عمر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا نا بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے. لبیک اے نعرہ اللہ, لبیک 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 سیدی مرشدی. ٹھہرو جی ٹھہرو. ڈاکٹر صاحب تبرک پکائے ہوئے نے ماشاء اللہ, یہ تبرک کھان واسطے بیٹھے ہو تسی. پھر اوئے شیعہ جڑے نا اوتھے کوئٹے بیٹھے تے لاہور آئے اوتے بیٹھے نے اس دے سامنے کی نام ہے گورنر ہاؤس دے سامنے اپنا مطالبہ منوا لیا. تسی تبرک کھا کے بھی حضور دا نعرہ نہ کھول کے لا سکتے. تو آنو جو کہنا پہ اسلام آباد چلیے حضور دے نام دے تو تسی تو گھروں ہی نہیں نکلو. اٹھو کوئی اپنے آپ کو دسو بھی اسی سنی ہیں, خدا دا خوف کرو. بیٹھ کوئی ٹیکا لا کے بیٹھے کوئی جے زندہ قوما نہیں ہونی ہیں, یہ مردہ قوما ہونی ہیں.
یا رسول یا رسول دلیر ہو رائے ونڈ والے 2 دن اتنے خاک چھان دے رہے انہوں نے کوئی روٹی بھی نہیں دینا. میں پھر بھی جدو میں ادھر دیپال پور جا رہے سی جدو جانا ختم ہویا اجتماع ویگنا تے لڑکے جا رہے اگے جناب مسجد آئی اتنے رکے پھر جناب فضائل اعمال انہیں پڑھنی شروع کر دیتی. تسی بھی کوئی سنیا دا حال ہے ایڈا جناب انہیں خرچ کیتا میں نے کتوں بلایا انج بیٹھے ہوئے جس طرح تسی جناب کوئی تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. دلیر ہو کوئی اے جی قوما مٹ جاندیاں جنہوں نے اپنے مسلک مذہب دی غیرت مک جائے. ہاں خالی کھانا ہی سکھیا نے قربانی بھی دینا سکھو. ہوں جناب ٹائم کئی ویک رہے ہونے کئی نیند آئی ہونی شیعہ جناب تو بستر لا کے 50 بندے گورنر ہاؤس کے سامنے اسی گئے پے ہوئے وہ واری واری جناب سوندے رہے اتنے ساڑھے سنیے ایک نو بھی ہوں بھی جناب کئی کہو جی مولوی صاحب بڑی لمبی کر دیتی جی میں تو بڑی نیند آئی سی. اے قوما مٹ جاندیاں ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. حضور دی غلامی دا دم بھرنے ہو تو پھر قربانی دینا بھی سیکھو. ہے جنہیں شیران دیا میں گلاں سنائیاں اے تے مردہ بھی سن کے زندہ ہو جائے تسی ایویں بیٹھے ہو جناب کیڑا ویلا ہوئے جو لنگر کھلے لنگر تو ملنا ہی ملنا ہے. نیت اپنی صحیح رکھو. انہاں کہا 10 دن بھی تے حضور دی شان سنن واسطے بیٹھا گے تو بیٹھا رہو. کمال دی بات ہے. کڑیاں ویکھن شروع ہو جاندے کوئی ٹیکا لا کے کئی جمائیاں شروع ہو جاندے. اے کوئی گل نہیں سنیاں. اٹھو کوئی دلیر ہو دوسرے نو ویکھ کے دلیر ہو جاؤ کہ جناب دوسریاں قوماں کی کر رہی ہیں اور اسی کی کر رہے ہیں. اسی ناموس رسالت تے پیرا بھی نہ دے سکتے. توجہ میں آخری گل جڑی کر رہا اپنے آپ دلیر کرو. کچھ نہیں ہوتا جی موت خبر ہے جو باہر نہیں ہو سکتی. اسی جی اتنی دلیری نال گل کرتے ہیں تو تسی سنن لگے بھی پریشان ہوتے تو تسا کی کرنا ہے پھر دلیر ہو. میں پیر مکی علیہ رحمہ ہر جمعہ آخری سمجھ کے پڑھاؤں گا بھائی انہیں میں کٹ دینا ہے. میں سرگزائر ہوں کافج مسجد ہے لیکن میں کہا میں انہوں نے پہلے کیا ہوا میں تہاڈا ملازم نہیں میں رسول اللہ دا ملازم. جس ممبر تے میں بہنا میں انہوں دا ملازم. ہاں جی میں کدی بھی انہوں نے میں ایک دن بھی تنخواہ لین کدی نہیں کیا. آج دن تک میں 22 سال ہو گئے تھے میں ایک دن بھی تنخواہ لین نہیں گیا. نہ میں کسی افسر کی ضرورت ہے میں کوئی بلاوے جی مولانا صاحب آپ نے کیا بات کی. جزائر ہے جب بندہ مالکاں دی گل کرے تو مالک پھر خیال نہیں رکھتے بندے. ہاں جی گل جی رسول اللہ دی کرنی ہے اگر اس گل تے میں کٹ دیں تو اور چاہیے کہ یہ بڑا سستا سودا ہے. ہاں جی وہ میں لکھ کے وہ لیٹر جہاں اپنے رشتہ داراں دے جاواں گا کہ میری کفن وچ رکھ دینا. میں تہاڈے نام لین دی خاطر میں اگلے کٹ دیتا سی. اے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضور دی ناموس دی بات کرو. اگر حضور دی ناموس کرنا گل میں انج کرنا ہے تسی جناب کوئی ٹیکا لائی بیٹھا کوئی جمائیاں لے اوے منڈے ہو تسی جوان ہو اگے ہو کے بیٹھو سارے. وہ بڑھا بندہ تو ہوے تے چلو بندہ انہوں کہندا بزرگ آدمی ہوے تے انہوں نے تو لمے پین دی بھی اسی اجازت دے دیاں گے. تے منڈے تہاڈیاں لٹاں جناب ایویں چوں چوں کردیاں برگر کھا کھا کے. دلیر ہو. توجہ جی مسلماناں دے جڑے مجاہد سن نا جناب یہ تاریخ وچ موجود ہے. حضرت صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دا قلعے دا محاصرہ کیتا نا تو پچھو مصر خبر آ گئی بھی بغاوت ہو گئی. حضرت نور الدین زنگی نو آپ فرمان لگے کہ میں جانا مصر تے تسی اتھے ذرا پیرا دیو. سنو اے میں نوجوانہ بچیاں واسطے گل کرن لگا. جدوں آپ نور الدین زنگی ملے نا حضرت صلاح الدین ایوبی نے جفا پا کے روانہ کیتا تے تاریخ وچ موجود ہے اے منظر ویکھ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے. مسلمانوں دے جو جنے ہوندے یہ منظر ویکھ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے. اور جدوں صلاح الدین ایوبی چلیا نا تے نور الدین زنگی نو کہنے لگا جناب میں نو تاریخ شکست خوردہ تے نہیں لکھے گی میں کرک دا قلعہ چھڑ کے جا رہا. تے نور الدین زنگی نے انہوں نے این چہرہ تھپ تھپایا تے جدوں این چلیا صلاح الدین ایوبی تے پیچھے نور الدین زنگی نے تاریخی جملہ کیا انہوں نے کہا تینو تاریخ شکست خوردہ کتے لکھی گی جلیا ہر دور وچ اسلام نو تیرے جے جنے دی لوڑ رانی. ساڈے ایہو جہے شعر بھی گزرے اور جے دے گھر کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں سن. آج کہندے نے انقلاب آ رہا ہے فلان آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے. میں کہا جی جے گھر مسلمانہ چندہ کر کے صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے. تے میں جدوں حاضری دیتی نا دمشق وچ آپ دا مزار ہے تے پیراں والے پاسے لکھے ہوئی سی لا تحسبوا مات شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو. میں حاضری دے کے جدوں نکلیا نا تے پیراں وال ویکھیا تے لکھے ہوئی سی عربی عبارت انہاں کہا ایتھے حاضری دین والے مت سمجھی کہ جدوں صلاح الدین ایوبی مریا تے ایک بندہ مریا اس دن پورا عالم اسلام مر گیا. جدوں صلاح الدین ایوبی مریا یہو جہ جنے بھی جناب موجود رہے یہو جہ مسلمانوں دے شعر بھی موجود رہے. اپنی اسی چہڈا سارے پڑ پی گیا چہڈا دا کی تعلق اپنے پیچھے کی طرف لوٹ ہے کر دشے ایام. اقبال کہتا پچھلے دا تذکرہ کیتے کرو وڈے وڈے شعراں دا اے سانو گدڑ پڑ پی گیا تے نہ گدڑ دا کی تعلق اسلام. ہاں کعبہ را بہائے کم نہاد عشق قدرواں را بازاں سرد حد عشق. لو جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے تو لفظ کی فرمایا الان ازل اسلام
فرمایا ہن دنیا نو پتہ چلیا ساڈے وڈے تے وڈے نے ساڈے بچیاں دا بھی جواب کوئی نہیں. آخری بات جی میری گفتگو ختم ہو گئی. انہوں نے جدو عیسائیوں نے تقاضا کیتا کہ ان بچوں کو سزا نہیں دے ان کے بڑوں کو پکڑا جائے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے تو فاروق اعظم نے اپنا قیامت تک عدالتی فیصلہ سنایا ان کو. فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیهم فغضبوا له وانتصروا. فرمایا او عیسائیوں تم کہتے ہو ان بچوں پر مقدمہ چلایا جائے ان کو گرفتار کیا جائے ان کو بڑوں کو پکڑا جائے. فرمایا جب ان بچوں کے نبی کے خلاف بات ہوئی تھی تو بچے غصے نہ ہوتے تے وانتصروا له اور اپنے نبی دی مدد نہ کر دے ان گستاخ نو مار کے اپنے نبی دا غلامی دا اظہار نہ کر دے. لو جی میری گفتگو بھی ختم اور آخری بات بھی حضرت عمر نے آخری جو ان کو جملہ سنا کے ان کو فارغ کیا احضر دم الاسقف. فرمایا بھاگ جاؤ. عمر کی عدالت میں جانوروں کے حقوق بھی ہیں لیکن عمر کی عدالت میں گستاخ رسول کے خون کی کوئی قیمت نہیں. رہے گا یوں ہی ان کا اے نعرہ لا دو میری گفتگو مک گئی. رہے گا یوں ہی ان کا کنہ دا محبوب خدا دا جنہ واسطے تسی ادھی رات محفل سجائی. ڈاکٹر صاحب نے میں لاہور بلایا تو جناب ہے مشائخ علماء حفاظ قراء نعت خان حضرات سارے تسی بیٹھو بڑی محبت نال لنگر تیار ہے. اے ایویں کو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب ایک مہمان آ جائے تو لگ پتے جانے اتنا بڑا لنگر دا کون اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا. حضور دے دیں یا حضور دی برکت نہ حضور دے غلام دے دیں بس. رہے گا یوں ہی ان کا. تسی پچھلے ناراض ہو بیٹھے ہو سارے نعرہ لاؤ. غازی ممتاز حسین قادری دی کال کوٹھڑی تک جانی چاہیے دی آواز کہ ادھی راتی جناب پتوں کی دے علاقے او میں بھی ڈر گیا. میں آگے ڈاکٹر صاحب میں نے کتے قتل کران دا منصوبہ نہیں بنایا کیونکہ حکومت آج کل ویسے بھی ساڑھے پیچھے پئی ہوئی. تو میں آگے ڈاکٹر صاحب نے کہا حکومت نے تو نہیں کیا مولوی نو تے لوگے جا کے مار دو گولی. ویسے خوش تبھی کر رہا ہے تو بڑے محبت والے بندے کون آتا ہے کسی کو. تو میں ڈر گیا میں کو کتنے لے جا رہا لگے تو آبادی مک گئی نا. آج میں درختوں نے سنانی میری تقریر تو لیکن تو انو آ کے ویکھ کے انہاں دی زیارت کر کے انہاں دے بزرگاں دی زیارت کر دے علماء دی زیارت کر دے مشائخ دی میں خوش ہو گیا کہ نہیں حضور کی امت قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا. رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک ہو جائیں گے. آج دا جڑی ساڑی حکومت چاہتا اور ساڑے جتنے بھی جدید پڑھے لکھے جڑے لوگ ہیں نا جڑے اپنے آپ بڑا پڑھا لکھیا کہنے وہ کہندے جی انہاں بچے نو چاہیے سی اتوں چھڈ دیندے حاکیاں رکھ دیندے پھر اپنے ماں پیو نو جا کے دس دے پھر ماں باپ جا کے امام مسجد کول پوچھ دے پھر امام مسجد حضرت ابو ہریرہ گورنر سن بحرین دے پھر انہاں کول جاندے جے حضرت ابو ہریرہ کول فیصلہ نہ ہوندا تو پھر فاروق اعظم کول مدینہ پاک وچ فیصلہ جانا چاہیے سی. اج دا لوگ اے کہندے لیکن نہیں. حضرت عمر دے دور دے بچے آئے فاقبلوا بسوال جہم بچے گیند نو چھڑ کے تے ہاتھیاں نال اس پادری تے ٹوٹ پے. فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنت اللہ علیہ. بچے نے اتنے ڈنڈے مارے کہ وہ لانتی اتھے مر گیا. فرفع ذلک الی عمر. اے مقدمہ حضرت عمر کو پہنچ گیا. انہوں نے کہا جناب بڑا بڑا واقعہ ہو گیا عیسائیاں دا مولوی مر گیا. سنو اے مسلمانہ تو ممتاز قادری دا سن کے پریشان ہونا. سن حضرت عمر بیٹھے مدینے وچن واقعہ ہویا بحرین وچ. فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف. ماندن خدا دی قسم کیسر و کسرا جدو فتح ہویا نا حضرت عمر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا نا بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے. لبیک اے نعرہ اللہ لبیک 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 سیدی مرشدی. ٹھہرو جی ٹھہرو. ڈاکٹر صاحب تبرک پکائے ہوئے نے ماشاء اللہ. یہ تبرک کھان واسطے بیٹھے ہو تسی پھر اوئے شیعہ جڑے نا اوتھے کوئٹے بیٹھے تے لاہور آئے اوتے بیٹھے نے اس دے سامنے کی نام ہے گورنر ہاؤس دے سامنے اپنا مطالبہ منوا لیا. تسی تبرک کھا کے بھی حضور دا نعرہ نہ کھول کے لا سکتے. تو آنو جو کہنا پوے اسلام آباد چلیے حضور دے نام دے تو تسی تو گھروں ہی نہیں نکلو. اٹھو کوئی اپنے آپ کو دسو بھی اسی سنی ہاں. تو خدا دا خوف کرو. بیٹھ کوئی ٹیکا لا کے بیٹھے کوئی
جے زندہ قوما نہیں ہونی ہے یہ مردہ قوما ہونی ہیں تیری شان کی خاطر تیری شان کی خاطر تیری یا رسول دلیر ہو اے رائے وینڈ والے 2 دن اتنے خاک چھان دے رہے انہوں نے کوئی روٹی بھی نہیں دینا میں پھر بھی جدوں میں ادھر دیپال پر جا رہے سی جدوں جانا ختم ہویا اجتماع ویگنا تے لڑکے جا رہے اگے جناب مسجد آئی اتنے رکے پھر جناب وہ فضائل اعمال انہیں پڑھنی شروع کر دیتی تسی بھی کوئی سنیا دا حال ہے ایڈا جناب انہیں خرچ کیتا ہے میں نے کتوں بلایا انج بیٹھے ہوئے جس طرح تسی جناب کوئی تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے دلیر ہو کوئی اے جی قوما مٹ جاندیاں جنہوں نے اپنے مسلک مذہب دی غیرت مک جائے ہاں خالی کھانا ہی سکھیا نے قربانی بھی دینا سکھو ہوں جناب ٹائم کئی ویک رہے ہونے کئی نیند آئی ہونی شیعہ جناب تو بستر لا کے 50 بندے گورنر ہاؤس کے سامنے اسی گئے پے ہوئے وہ واری واری جناب سوندے رہے اتنے ساڑھے سنیے ایک نو بھی ہوں بھی جناب کئی کہنا جی مولوی صاحب بڑی لمبی کر دیتی جی میں تو بڑی نیند آئی سی اے قوما مٹ جاندیاں ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو حضور دی غلامی دا دم بھرنے ہو تو پھر قربانی دینا بھی سکھو جنہیں شیراں دیا میں گلاں سنائیاں اے تے مردہ بھی سن کے زندہ ہو جائے تسی ایویں بیٹھے ہو جناب کیڑا ویلا ہوئے جو لنگر کھلے لنگر تو ملنا ہی ملنا ہے نیت اپنی صحیح رکھو انہاں کہا ہے 10 دن بھی تے حضور دی شان سنن واسطے بیٹھا گے تو بیٹھا رہو کمال دی بات ہے کڑیاں ویکھن شروع ہو جاندے کوئی ٹیکا لا کے کئی جمائیاں شروع ہو جاندے اے کوئی گل نہیں سنیاں اٹھو کوئی دلیر ہو دوسرے نو ویکھ کے دلیر ہو جاؤ کہ جناب دوسریاں قوماں کی کر رہی ہیں اور اسی کی کر رہے ہیں اسی ناموس رسالت تے پیرا بھی نہ دے سکتے توجہ میں آخری گل جڑی کر رہا اپنے آپ دلیر کرو کچھ نہیں ہوتا جی موت خبر ہے جو باہر نہیں ہو سکتی اسی جی اتنی دلیری نال گل کرتے ہیں تو تسی سنن لگے بھی پریشان ہوتے تو تسا کی کرنا ہے پھر دلیر ہو میں پیر مکی علیہ رحمہ ہر جمعہ آخری سمجھ کے پڑھاؤں گا بھائی انہیں میں نے کٹ دینا ہے میں سرگزائر ہے وہ کافج مسجد ہے لیکن میں کہا میں انہوں نے پہلے کیا ہویا میں تہاڈا ملازم نہیں میں رسول اللہ دا ملازم جس ممبر تے میں بہنا میں انہوں دا ملازم ہاں جی میں کدی بھی انہوں نے میں ایک دن بھی تنخواہ لین کدی نہیں گیا آج دن تک میں 22 سال ہو گئے اتنے میں ایک دن بھی تنخواہ لین نہیں گیا نہ میں کسی افسر کی ضرورت ہے میں کوئی بلاوے جی مولانا صاحب آپ نے کیا بات کی جزائر ہے جب بندہ مالکاں دی گل کرے تو مالک پھر خیال نہیں رکھتے بندے ہاں جی گل جی رسول اللہ دی کرنی ہے اگر اس گل تے میں کٹ دیں تو اور چاہیے کہ یہ بڑا سستا سودا ہے ہاں جی وہ میں لکھ کے وہ لیٹر جڑا اپنے رشتہ داراں نوں دے جاواں گا کہ میرے کفن وچ رکھ دینا میں تہاڈے نام لین دی خاطر میں اگلے کٹ دیتا سی اے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے حضور دی ناموس دی بات کرو اگر حضور دی ناموس کرنا گل میں انج کرنا ہے تسی جناب کوئی ٹیکا لائی بیٹھا کوئی جمائیاں لے اوے منڈے ہو تسی جوان ہو اگے ہو کے بیٹھو سارے کوئی بڈھا بندہ تو ہوے تے چلو بندہ انہوں کہندا بزرگ آدمی ہوے تے انہاں نوں تے لمے پین دی بھی اسی اجازت دے دیاں گے تے منڈے تواڈیاں لٹاں جناب ایویں چوں چوں کردیاں برگر کھا کھا کے دلیر ہو توجہ جی مسلماناں دے جڑے مجاہد سن نا جناب یہ تاریخ وچ موجود ہے حضرت صلاح الدین ایوبی جدوں کرک دا قلعے دا محاصرہ کیتا نا تو پچھو مصر خبر آ گئی بھی بغاوت ہو گئی حضرت نور الدین زنگی نو آپ فرمان لگے کہ میں جانا مصر تو تسی اتنے ذرا پیرا دیو سنو اے میں نوجوانہ بچیاں واسطے گل کرن لگا جدوں آپ نور الدین زنگی ملے نا حضرت صلاح الدین ایوبی نے جفا پا کے روانہ کیتا تو تاریخ موجود ہے اے منظر ویکھ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے مسلمانوں دے جو جنے ہوندے یہ منظر ویکھ کے کئی عیسائی فوجی مر گئے اور جدوں صلاح الدین ایوبی چلیا نا تے نور الدین زنگی نو کہنے لگا جناب میں نو تاریخ شکست خوردہ تے نہیں لکھے گی میں کرک دا قلعہ چھڑ کے جا رہا تے نور الدین زنگی نے انہوں نے این چہرہ تھپ تھپایا تے جدوں این چلیا صلاح الدین ایوبی تے پیچھے نور الدین زنگی نے تاریخی جملہ کیا انہوں نے کہا تینو تاریخ شکست خوردہ کتے لکھی گی جلیا ہر دور وچ اسلام نو تیرے جے جنے دی لوڑ رانی ساڈے ایہو جے شعر بھی گزرے اور جدے گھر کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں سن آج کہندے نے انقلاب آ رہا ہے فلان آ رہا ہے طوفان آ رہا ہے میں کہا جی جدے گھر مسلمانہ چندہ کر کے صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے تو میں جدوں حاضری دیتی نا دمشق وچ آپ دا مزار ہے تو پیراں والے پاسے لکھے ہوئی سی لا تحسبوا مات شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو میں حاضری دے کے جدوں نکلیا نا تو پیراں وال ویکھیا تے لکھے ہوئی سی عربی عبارت انہاں کہا ہوئے تھے حاضری دین والے مت سمجھی کہ جدوں صلاح الدین ایوبی مریا تو ایک بندہ مریا اس دن پورا عالم اسلام مر گیا جدوں صلاح الدین ایوبی مریا یہو جہ جنے بھی جناب موجود رہے یہو جہ مسلمانوں دے شعر بھی موجود رہے اپنی اسی چہڈا سارے پڑ پی گیا چہڈا دا کی تعلق اپنے پیچھے کی طرف لوٹ ہے گردش ایام
اقبال کہتا پچھلے دا تذکرہ کیتے کرو وڈے وڈے شیراں دا اے ہن سانو گدڑ پیڑ پہ گئے تے نہ گدڑ دا کی تعلق اسلام نال او کعبہ را بہائے کم نے حد عشق تدرواں را بازاں سر دے حد عشق. لو جی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ لفظ کی فرمائے الان ازل اسلام فرمایا ہن دنیا نو پتہ چلیا ساڈے وڈے تے وڈے نے ساڈے بچیاں دا بھی جواب کوئی نہیں. آخری بات جی میری گفتگو ختم ہو گئی. انہوں نے جدو عیسائیوں نے تقاضا کیتا کہ ان بچوں کو سزا نہیں دے ان کے بڑوں کو پکڑا جائے ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے تو فاروق اعظم نے اپنا قیامت تک عدالتی فیصلہ سنایا ان کو. فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیهم فغضبوا له وانتصروا. فرمایا او عیسائیوں تم کہتے ہو ان بچوں پر مقدمہ چلایا جائے ان کو گرفتار کیا جائے ان کو بڑوں کو پکڑا جائے. فرمایا جب ان بچوں کے نبی کے خلاف بات ہوئی تھی تو بچے غصے نہ ہوتے تے وانتصروا له اور اپنے نبی دی مدد نہ کر دے ان گستاخ نو مار کے اپنے نبی دا غلامی دا اظہار نہ کر دے. لو جی میری گفتگو بھی ختم اور آخری بات بھی حضرت عمر نے آخری جو ان کو جملہ سنا کے ان کو فارغ کیا احضر دم الاسقف فرمایا بھاگ جاؤ. عمر کی عدالت میں جانوروں کے حقوق بھی ہیں لیکن عمر کی عدالت میں گستاخ رسول کے خون کی کوئی قیمت نہیں. رہے گا یوں ہی ان کا اے نعرہ لا دو میری گفتگو مک گئی. رہے گا یوں ہی ان کا کنہ دا محبوب خدا دا جنہ واسطے تسی ادھی رات محفل سجائی. ڈاکٹر صاحب نے میں لاہور بلایا تو جناب ہے مشائخ علماء حفاظ قراء نعت خان حضرات سارے تسی بیٹھے ہو بڑی محبت نال لنگر تیار ہے. اے ہمیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کیوں جی ڈاکٹر صاحب ایک مہمان آ جائے تو لگ پتے جانے اتنا بڑا لنگر دا کون اعلیٰ حضرت کہنے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. حضور دے دیں یا حضور دی برکت نہ حضور دے غلام دے دیں بس. رہے گا یوں ہی ان کا تسی پچھلے ناراض ہو بیٹھے ہو سارے نعرہ لاؤ. غازی ممتاز حسین قادری دی کال کوٹھڑی تک جانی چاہیے دی آواز کہ ادھی راتی جناب پتوں کی دے علاقے او میں بھی ڈر گیا. میں آگے ڈاکٹر صاحب میں نے کتے قتل کران دا منصوبہ نہیں بڑھایا کیونکہ حکومت آج کل ویسے بھی سارے پیچھے پئی ہوئی تو میں آگے ڈاکٹر صاحب نے کہا حکومت نے تو نہیں کیا مولوی نو تے لوگے جا کے مار دو گولی ویسے خوشی تبھی کر رہا ہے تو بڑے محبت والے بندے کون آتا ہے کسی کو تو میں ڈر گیا میں کو کتنے لے جا رہا کہ آبادی مک گئی نا. آج میں درختوں نے سنانی میری تقریر تو لیکن تو آ کے ویکھ کے انہاں دی زیارت کر کے انہاں دے بزرگاں دی زیارت کر دے علماء دی زیارت کر دے مشائخ دی میں خوش ہو گیا کہ نہیں حضور کی امت قیامت تک رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں.